السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی نبی المصطفى وبعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وخلفائہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا یہ پروگرام تفسیر اظہار القرآن لے کر کے۔ آج کے پروگرام کی نوعیت کچھ ذرا مختلف ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جو نارمل ہم سبق پڑھتے ہیں ترتیب وار، اس کی طرف انشاءاللہ بعد میں آئیں گے، لیکن اس سے پہلے جو موجودہ اس وقت برطانیہ میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے کچھ تذکرہ کیا جائے، اور پھر یہ کہ جو درس ہوگا آج کا، اس میں بھی اکثر آیتیں ہم وہ پیش کریں گے جو ان واقعات کے حوالے سے ہیں۔ اب ماشاءاللہ اقرا ٹی وی کو دیکھنے والے بہت سے مڈل ایج اور بزرگ حضرات ہیں، بہت سے ایلڈرلیز ہیں، مرد اور خواتین حضرات ماشاءاللہ جو بڑی عمر کے ہیں، اور ان میں سے کئی کے سامنے یہ کرونا کے حوالے سے ابھی تک واضح تفصیلات کسی نے پیش نہیں کی ہیں۔ جہاں پر بات ہوتی ہے کرونا کے حوالے سے، تو اس میں پھر بہت سے الفاظ آ جاتے ہیں جو اردو اسپیکنگ والوں کو کھل کر کے سمجھ نہیں آ پا رہے۔ جو حضرات اردو چینلز دیکھ رہے ہیں ان کو شاید کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے انفارمیشن مل جائے، لیکن ہمارا عزم، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اقرا ٹی وی کے ذریعے اردو میں اور اقرا بنگلہ کے ذریعے بنگلہ زبان میں اس پریشانی اور اس صورتحال کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں۔ یہ پروگرام جو بھی ہم کریں گے، اقرا کا ہم جو بھی نظریہ اختیار کریں گے، تو اس کے پیچھے اصل مقصد آپ کو مطلع کرنا اور آپ کو آگاہ کرنا ہے، آپ کی حفاظت کرنا اور دوسروں کی حفاظت کرنا ہے۔ ہرگز اس کے پیچھے کوئی ڈر، خوف، ہراس یا سیلفش یا پینک بائنگ، یہ ارادے ہرگز اس کے نہیں ہوں گے۔ تو کوئی بھی ہمیں فون کر کے یہ نہ کہے کہ بھئی آپ ڈر پیدا کر رہے ہیں یا خوف پیدا کر رہے ہیں، چونکہ اس کا مقصد وہ ہے ہی نہیں۔ اگر لوگوں کے سامنے انفارمیشن نہیں آئے گی تو پھر لوگ اپنا بچ بچاؤ کیسے کر پائیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بیماری جو شروع ہوئی ہے یہ چائنا سے شروع ہوئی، اور یہ بیماری کوئی ابھی پچھلے ہفتے یا اس مہینے شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ پچھلے سال نومبر دسمبر میں شروع ہوئی ہے۔ نومبر میں اس کے کیسز ہوئے اور دسمبر میں جا کر کے اور معلومات سامنے آئیں، اور یہ بیماری وہاں سے چلتے چلتے یہاں تک پہنچی ہے۔ اس سے اگر ایک قدم اور پیچھے جائیں تو یہ جو کرونا وائرس ہے، جس نوعیت کا یہ وائرس ہے، وہ وائرس اب سے تقریباً 100 سال پہلے یہ بیماری پیدا ہوئی تھی اٹلی کے علاقے میں۔
تو یورپ سے اصل یہ بیماری جو پیدا ہوئی ہے وہ یورپ سے ہوئی ہے. ہو سکتا ہے اس سے جو ہے 20 سال 50 سال 100 سال پہلے کہیں اور بھی ہوا ہو اور اس وقت جو ہے یہ وائرس کی تشخیص نہ ہوئی ہو. تو لہٰذا اس وائرس کا اصل ذمہ دار چائنا ہے یا یورپ کے ممالک ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. دوسرا یہ کہ یہ بیماری واقعی چائنا سے جو ہے خود بخود کسی اور یعنی نیچرل وجوہات کی وجہ سے شروع ہوئی ہے یا اس کے شروع کرنے میں کسی اور ملک کا یا کوئی سازش کا معاملہ ہے، وہ بھی الگ بحث ہے، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے. آپ کے سامنے ہم یہ میپ پیش کر رہے ہیں، یہ نقشہ ہے جس میں چائنا اس وقت آپ کو دکھایا جا رہا ہے. چائنا کا وہ علاقہ جہاں سے جو ہے یہ بیماری شروع ہوئی اور وہ پہنچتے پہنچتے جو ہے پوری دنیا کے جو ہے کئی علاقے اس کی زد میں آ گئے. ابھی تک کہ افریقہ کے بہت سے ممالک وہ محفوظ ہیں اور جو ہے چند ممالک ہیں جہاں سے ہم تک کے اطلاعات نہیں پہنچ پا رہی ہیں. مثلاً یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کرونا کے کیسز متحدہ عرب امارات میں ہوئے ہوں، بحرین میں ہوئے ہوں، کویت میں ہوئے ہوں، سعودی عرب میں ہوئے ہوں جو ہے اور جارڈن میں ہوئے ہوں، لیکن یمن سے کوئی اطلاع نہیں آئی، یمن میں کوئی کیس نہیں ہوا؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جب اتنی ڈیولپ کنٹریز میں جو ہے یہ بیماری ہوئی ہے تو یقیناً یمن میں بھی ہوئی ہوگی، لیکن یمن سے ہم تک اطلاعات اس لحاظ سے موصول نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ وہ ملک اتنا پیچھے ہو گیا ہے کہ ان کے پاس تشخیص تک کے، یہ پہچاننے تک کے جو ہے ذرائع اور مواقع نہیں ہیں، وہ آلات نہیں ہیں، وہ ٹیسٹنگ مٹیریل نہیں ہے ان کے پاس ٹیسٹ کرنے کے کہ یہ کرونا ہے یا کچھ اور ہے یا کسی کی جو ہے طبیعت خراب کس وجہ سے ہو رہی ہے. تو لہٰذا جو ہے اگر یہ بیماری مالداروں کو اور بڑے لوگوں کو چھو سکتی ہے تو یقیناً جو ہے غریبوں کو اور فقیروں کو تو ضرور چھو پائے گی. اب جو ہے کچھ اسٹیٹسٹکس ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہے میں اس کا تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس سے پہلے جو ہے اس کا تعارف کرا دینا چاہتا ہوں. یہ بیماری کی پہچان آپ کو کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی آپ کو یہ بیماری کی پہچان کہ جو ہے مجھے یہ بیماری ہے؟ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اب سے پہلے آپ کو سانس زیادہ نہیں پھولتا تھا اور اب اچانک آپ کو سانس زیادہ پھولنے لگا ہے تو یہ اس کی ایک نشانی ہے. چونکہ اس کا اثر لنگز کے اوپر ہوتا ہے، گردوں کے اوپر ہوتا ہے اور سانس کے لیے لنگز کا فنکشن کرنا نارمل طریقے سے وہ ضروری ہے. آپ کا سانس نارمل ہے یا کیسا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ اپنا سانس چند سیکنڈ روک کے رکھیں. تو مثلاً جو نارمل کنڈیشن کے لوگ ہیں وہ اگر 10 سے 20 سیکنڈ جو ہے اپنا سانس روک کے رکھتے ہیں اور اس سے جو ہے ان کو سانس لینے میں تکلیف نہیں ہوتی، جب وہ ریلیز کرتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے اس کے بعد ان کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ پین نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب وہ نارمل ہیں. یہ ایک نشانی ہے. دوسرا یہ کہ جو ہے اگر آپ کا سانس اس میں جو ہے مطلب پریشان کن ہو رہا ہے اور ایک دم سے سانس پھولنے لگتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ذرا فکر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ نارمل حالات کی بات کر رہا ہوں. بہت سے لوگ ہیں بڑی عمر کے حضرات خصوصاً جن کے لیے 10 سیکنڈ بھی سانس روکنا مشکل ہے، تو ان کے لیے پھر یہ 10 سیکنڈ کی ایکسرسائز نہیں ہوگی بلکہ جو ہے 7 سیکنڈ کی 5 سیکنڈ کی ایکسرسائز ہوگی. دوسرا یہ کہ جو ہے آپ کو بخار ہو، ساتھ میں کھانسی ہو، یہ ہے نزلہ وغیرہ یہ ہونا، یہ اس کی نشانی ہے. ٹمپریچر ساتھ میں ہوتا ہے. جب یہ پہلی دفعہ کسی کو ہوتا ہے تو اس کے 3 اسٹیجز ہیں.
پہلے مرحلے پر آپ کو جو ہے سانس وغیرہ لینے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو بخار ہوتا ہے، آپ کو کھانسی نزلہ وغیرہ ہوتا ہے، اور جو ہے لیکن آپ کو آپ کی باڈی جو ہے، آپ کا جسم بتا دیتا ہے کہ یہ نارمل فلو کی طرح نہیں ہے، چونکہ آپ کو فلو پہلے بھی ہوا ہوگا، آپ کی طبیعت خراب پہلے بھی ہوئی ہوگی، تو آپ کا جسم آپ کو بتا دے گا کہ یہ نارمل جو ہے وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور عجیب قسم کا فلو ہے۔ آہستہ آہستہ یہ جو ہے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا ایک خطرناک موڑ ہے۔ جب وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں اب میں ٹھیک ہو رہا ہوں، تو اس حد تک تو چلو ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو یہ ہوتا ہے تو فوراً جو ہے 111 ڈائل کریں، اور کسی بھی زبان میں، ضروری نہیں کہ انگلش میں، ان کو کہیں کہ آئی اسپیک اردو جو ہے، یا ہندی یا پنجابی یا بنگالی، جو زبان بھی آپ بولتے ہیں اس زبان میں فون کر کے ان کو بات کریں، ان سے بات کریں، ان کو پہلے اپنی لینگویج کا نام بتائیں، کون سی زبان میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے آپ کی لینگویج کے مطابق جو ہے آپ سے بات کریں گے ترجمے کے ذریعے سے۔ اب جو ہے پہلے مرحلے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہونے کے بعد جو ہے طبیعت ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نارمل ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد دوسری دفعہ اس کا اٹیک ہوتا ہے، اور وہ بہت ہی خطرناک قسم کا اٹیک ہوتا ہے۔ دوبارہ طبیعت خراب ہونی شروع ہوتی ہے، پہلے سمٹمز کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے پورے بدن کے اندر درد جو ہے، سر کو جیسے کوئی بینچ رہا ہو، دبا رہا ہو بہت سختی کے ساتھ، اور مختلف عجیب عجیب قسم کی نوعیات ہوتی ہیں۔ بہت سے ہیں جو شروع میں جو ہے اس لیول کے اوپر بھی وہ شناخت نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ویسے ہی عام دوا لے کر کے جو ہے اپنا علاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کا، اور اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی موقع ہے جو ہے اپنا علاج کروا لیں، ٹریٹمنٹ کروا لیں جو ہے۔ تو دوسرے مرحلے کے بعد جو ہے واپس طبیعت ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آتا ہے تیسرا مرحلہ، اور تیسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو بستر سے اٹھنے نہیں دیتا، آپ کو جو ہے بالکل کمزور کر دیتا ہے، آپ کی انرجی جو ہے وہ ابزورب کر لیتا ہے، اور یہ جو ہے پھر بہت خطرناک موڑ آ چکا ہوتا ہے۔ یہ سارے معاملے میں وقت کی قید کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اندازاً اگر میں بتاؤں کہ یہ جو ہے پہلا مرحلہ 5 دن سے لے کر کے 1 ہفتے کے اندر ہو سکتا ہے، انکلوڈنگ بیماری اینڈ صحت، کہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہو سکتا ہے، جو ہے 5 دن کے اندر ہو سکتا ہے، کسی کو جو ہے 1-2 دن کا بخار ہو اور اس کے بعد جو ہے 1-2 دن وہ ٹھیک ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہو۔ تو آن ایوریج یہ کہہ لیجئے کہ یہ تینوں مرحلے ہونے میں 2 سے 3 ہفتے لگیں گے۔ تو خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دم اچانک جو ہے ہوگا اور جو ہے 2 گھنٹے کے اندر اندر بس پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، نہیں، وہ نہیں ہے۔ تو یہ سمٹمز جو ہے اس کے اثرات آپ کو سامنے ظاہر ہوں گے۔ تو اگر کسی کو جو ہے ایک ہے، بہت سے لوگوں کو بخار رہتا ہے، جو ہے بہت سے لوگوں کو پسینے کی شکایت رہتی ہے، تو اگر آپ کو بخار کے ساتھ ساتھ کھانسی، نزلہ یہ بھی ہو رہا ہے، اور سانس جو ہے آپ کے لیے سانس کو ہولڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی سمجھ جائیں کہ یہ کرونا کے سمٹمز ہیں۔ اچھا، اب تعجب کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں، دنیا کے اکثر علاقوں میں اس وائرس کو بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے اور اس کو ٹیکل کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ اندازہ لگا لیں کہ چائنا میں تقریباً، ابھی اسٹیٹسٹکس ہم آپ کو دکھائیں گے کہ 60-65% جو ہے لوگ ریکور ہو گئے، ان میں 10 ہزاروں لوگوں کا علاج ہو چکا ہے۔ تو جو ریکورڈ ہو چکے ہیں
چائنا کے اندر 67,490 جو ہے 80,000 میں سے 70,000 کے قریب جو ہے ریکور ہو چکے، مطلب یعنی تقریباً 80-85% جو ہے ریکور ہو چکے۔ 80,000 میں سے تقریباً 3,000 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 3,213، اور جو شدید جو ہے بیماری کا جو شکار ہیں اس وقت، جو سیریس کیسز ہیں، وہ 3,610 ہیں۔ تو یہ جو ہے مطلب آفیشیل فگرز جو چائنا نے بتائے ہیں جو ہے، اندرونی طور پہ جو باتیں چھپائی جا رہی ہیں وہ الگ ہے جو ہے۔ بہرحال لیکن یہ ریالٹی ہے کہ چائنا میں بہت سے لوگوں کا علاج ہو چکا ہے، بے شمار ممالک میں بہت سے لوگوں کا علاج شروع ہو چکا ہے، یا علاج جو ہے کے ذریعے بہت سے لوگ ریکور ہو چکے ہیں۔ انگلینڈ میں ابھی تک کوئی علاج شروع نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں کئی ممالک کا سفر کر کے آیا ہوں۔ جب سے یہ وائرس شروع ہوا ہے تو میرے سفر جاری رہے۔ دسمبر میں سفر میں گیا ہوں، قطر جانا ہوا، امارات جانا ہوا، جو ہے ہندوستان کشمیر جانا ہوا، پھر سعودی عرب جانا ہوا، کویت گیا ہوں میں جو ہے، اور پھر واپس سعودی عرب گیا ہوں۔ تو مطلب یعنی کویت کے 2 چکر لگ چکے۔ تو یہ یعنی دسمبر سے اب تک کی بات کر رہا ہوں میں، جب سے یہ وائرس شروع ہوا ہے تب سے اب تک کئی ممالک میں جانا ہوا۔ ہر ملک نے اس معاملے کو بہت سیریسلی لیا ہے۔ ہر ایئرپورٹ کے اوپر بہت سخت چیکنگ ہے، آنے والے ہر پیسنجر کے ٹمپریچر کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، جو ہے ڈیجیٹل کیمراز کے ذریعے سے سسٹم لگے ہوئے ہیں، اور پروٹیکٹیو سوٹ میں وہاں پر لوگ موجود ہیں۔ بہت سے ممالک کے اندر بازاروں میں، ٹرین اسٹیشنز کے اوپر، شاپنگ سینٹرز میں، پبلک پلیسز کے اوپر لوگوں کے ٹمپریچر لیے جا رہے ہیں تھرمل ریڈنگ کے ذریعے سے۔ انگلینڈ میں کہیں پبلک پلیسز پہ تو کیا، ایئرپورٹ پر بھی کوئی بھی آ رہا ہے، کسی کا کوئی چیک نہیں ہے۔ یہ جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انگلینڈ میں جو آ رہے ہیں ان کے کوئی چیکس کیوں نہیں ہوئے۔ یہ حکومت کا میرے لحاظ سے بہت بڑا فیلئر ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ جو چائنا کے علاقے جہاں پر یہ شروع ہوئی تھی بیماری، ووہان وغیرہ کے علاقے، وہاں کی فلائٹیں جو کینسل ہوئی ہیں، یو کے کی بات کر رہا ہوں میں، تو جنوری میں بھی جو ہے، جنوری کیا بلکہ فروری میں بھی جو ہے، فروری کے مہینے میں بھی ان علاقوں کی فلائٹیں بند ہونے کے باوجود یومیہ 100 فلائٹیں چائنا سے انگلینڈ آ رہی تھیں۔ 100 فلائٹیں چائنا سے انگلینڈ آ رہی تھیں، کسی کی کوئی چیکنگ نہیں تھی۔ 100 فلائٹیں انگلینڈ آنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہیتھرو اور گیٹ وک جو ہے، ظاہر ہے انگلینڈ کے کئی ایئرپورٹ ہیں، ہیتھرو ہے، گیٹ وک ہے، لنڈن سٹی ایئرپورٹ ہے، جو ہے لوٹن ایئرپورٹ ہے، اسٹینسٹڈ ایئرپورٹ ہے، برمنگھم ایئرپورٹ ہے، مانچسٹر ایئرپورٹ ہے، گلاسگو ہے، ایڈنبرا ہے، نیو کاسل ہے، جو ہے کارڈف ہے، تو ڈبلن وغیرہ، آئی لینڈ وغیرہ کے، تو مطلب بے شمار انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں۔ سب جگہوں کو اگر ملائیں تو 100 فلائٹیں ایک دن کی یومیہ طور پر جو ہے، جن علاقوں سے فلائٹیں بند ہو گئی تھیں وہاں کے بند ہونے کے بعد بھی 100 فلائٹیں دن کی آ رہی تھیں، پھر بھی انگلینڈ میں ان کے اوپر کوئی چیکنگ نہیں تھی۔ تو انگلینڈ کے یہاں کے کہہ لیجیے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں حکومت کے یا جو بھی ہے، ان کے اس رویے کی وجہ سے انگلینڈ اور جو ہے جس نے بھی اس قسم کے مشن کو فالو کیا ہے، وہ ممالک بہت سخت خطرے میں آ گئے ہیں۔ جب آپ جو ہے سوچیں کسی بیماری کا، کسی پریشانی کا، تو آپ کے ذہن میں فوراً افریقہ آئے گا، فوراً افریقہ آپ کے ذہن میں آئے گا، فوراً آپ کے ذہن میں سیریا آئے گا، عراق جو ہے، بنگلہ دیش،
انڈیا، پاکستان وغیرہ. یورپ آپ کے ذہن میں اتنا نہیں آئے گا. لیکن اس وقت جو ہے دنیا میں سب سے سیفسٹ کنٹریز جو ہیں اس وقت دنیا میں ابھی تک کے فی الحال کے مطابق، وہ افریقہ کے اکثر ممالک ہیں. افریقہ کے چند ممالک میں کیسز ہوئے ہیں، لیکن اکثر ممالک ابھی تک کے محفوظ ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ لیک آف موومنٹ، کہ اتنے زیادہ پیسنجرز غیر ملک سے اس ملک میں نہیں آ رہے ہیں. مثلا صومالیہ ہے، کون جائے گا وہاں؟ کتنے لوگ جائیں گے؟ صومالیہ کے ایئرپورٹ، اس میں جو ہے لنڈن میں جو ہے تقریباً یہ کہہ لیجیے اوسطاً ہر 2-3 سیکنڈ میں ایک فلائٹ اتر رہی ہے، یا 5 سیکنڈ میں ایک فلائٹ اتر رہی ہے. لنڈن ہیتھرو کا اگر توازن لیا جائے تو ہر 45 سیکنڈ کے اندر ایک فلائٹ اتر رہی ہے، چڑھ رہی ہے. گیٹ وک کا جو ہے 1 منٹ میں ایک فلائٹ اتر رہی ہے، چڑھ رہی ہے. تو اگر سارے ایئرپورٹوں کا توازن کیا جائے تو 5 سے 10 سیکنڈ کا فاصلہ ہوتا ہے کہ ایک فلائٹ یہ تو اتر رہی ہے، چڑھ رہی. صومالیہ میں جو ہے ایک فلائٹ صبح کو آ رہی ہے، ایک دوپہر کو آ رہی ہے، کوئی شام کو آ رہی ہے، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے جہاز ہیں. تو ان ممالک کا جو ہے معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ جو ہے لوگوں کی موومنٹ وہاں پر کافی کم رہی. تو انگلینڈ میں جو ہے ایک تو ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کے ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے جس طریقے سے، جس ایکٹیو طریقے سے دیگر ممالک میں کیے جا رہے ہیں. حکومت کے اوپر اس بارے میں کافی پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. بلکہ تھوڑے بہت جو ٹیسٹ ہو بھی رہے تھے، یعنی انگلینڈ میں جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ بہت ہی کم، میرے خیال میں شاید 1,00,000-1,50,000 کے قریب مشکل سے ہوئے ہوں گے میکسیمم جو ہے. اگر مطلب 1,000,000 1,50,000 بھی ہوتے نا تب بھی کم تھے جو ہے اگر ٹیسٹ ہوئے ہوتے. لیکن 1,00,000-1,50,000 جو ہے وہ بہت کم ہے. تو اب جو ہے جب یہاں ٹیسٹ اتنے کم ہوئے اور اب آ کے ٹیسٹ کرنا بند کر دیا ہے، تو اس کا مطلب انگلینڈ کی صحیح فگرز ہمارے سامنے نہیں آئیں گی. اور انگلینڈ جو ہے صرف انگلینڈ نہیں بلکہ پورا برطانیہ، پورا UK جو ہے، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز جو ہے، اس کی وجہ سے ایک خطرے کی لائن پر آ گیا ہے. میں نے ایک چیز ڈالی تھی جو ہے وہ یہ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہے کہ انگلینڈ جو ہے میرے حساب سے جو میں نے اس میں ایویڈنسز ڈالے تھے، دنیا کے خطرناک ممالک میں جو ہے اس وقت یعنی کیسز کے لحاظ سے کہ دنیا میں کتنے کیسز ہوئے ہیں، اس لحاظ سے انگلینڈ جو ہے 10ویں نمبر پر ہے. ٹھیک ہے، 10ویں نمبر کے اوپر جی، نمبر آف کیسز کے لحاظ سے، جتنے ٹوٹل کیسز ہوئے ہیں، جتنے کیسز اس وقت چل رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، جتنے لوگ رپورٹڈ جو ہے وہ بیماری میں ہیں، اس لحاظ سے بھی 10ویں نمبر پہ ہے. اچھا، جتنے کیسز ہوئے ہیں اس میں جو ہے اکثر کیسز یہ سمجھ لیجئے کہ آپ 90 to 92%، 93% تک کے کیسز جو ہے مائلڈ ہوتے ہیں، جو ہے ہلکے ہوتے ہیں، جن کی ریکوری آسان ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جو ہے تقریباً 4-5% کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کرٹیکل ہوتے ہیں، بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور 2-3% ایسے ہوتے ہیں جو ڈیتھ پر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے. پھر بھی کافی ہائی ریشو ہے ڈیتھ کا جو ہے. تو جو ہے 10ویں نمبر کے اوپر جو ہے کریٹیکل کیسز کے لحاظ سے بھی انگلینڈ 10ویں نمبر پہ ہے. جتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لاس آف لائف، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ کل یہ ڈالا تھا جو ہے، تو آج کا جو ہے مطلب اسی کے آس پاس ہوگا. تو لاس آف لائفز کے لحاظ سے انگلینڈ جو ہے دنیا کے 200 ممالک میں 9ویں نمبر پہ ہے، 9th پوزیشن پہ. اگرچہ یہاں پر سے کہنے کو جو ہے بعض لوگوں کے لیے زبان میں اللہ معاف کرے صرف 32 جانیں گئی ہیں، بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں صرف 32 جانیں، 32 لاس آف لائفز. لیکن دنیا میں جو ہے سوائے 8 ممالک کے
یا 9 ممالک کی، کسی اور ملک میں 32 بھی جانیں نہیں گئی. تو انگلینڈ جو ہے 200 ممالک میں سے امونگس ٹاپ 10 پر ہے، اس نقصان کے حوالے سے، فائدے کے حوالے سے نہیں، نقصان کے حوالے سے. جتنے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جو نیو کیسز سامنے آ رہے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انگلینڈ جو ہے 4تھے نمبر پر ہے. یہ ہمارا ملک 4تھے نمبر پر ہے. دنیا میں اتنے نئے کیسز جو ہے انگلینڈ کے علاوہ 3 ممالک اور ہیں انگلینڈ کے اوپر جہاں پر انگلینڈ سے زیادہ نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، باقی اور کوئی نہیں جو ہے. تو میں بلکہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، میرے خیال میں بتانا شروع کرتا ہوں آپ کو اس کی تفصیلات جو ہے. تو تفصیل کے لحاظ سے اگر ہم جائیں آج کے اپڈیٹ کے لحاظ سے، تو چائنا میں 80,000 سے اوپر کیسز ہوئے ہیں. یہاں پر ہم بتا رہے ہیں ادھر 80,860، میرے پاس اس وقت 80,880 ہے. اس میں جو ہے 3,213 لوگوں کی جانیں گئی ہیں. وہاں پر بھی یہ بتا رہے ہیں، میرے پاس بھی یہ انفارمیشن ہے. جو نیو ڈیتھس ہیں کہ جن کا بھی پچھلے جو ہے اسی ہفتے میں انتقال ہوا ہے، وہ 14 ہیں. جتنے لوگوں کی صحت یابی ہوئی ہے وہ 67,819، اور اس وقت جو ایکٹیو کیسز جو چل رہے ہیں وہ 9,848، یعنی مطلب 80,000 میں سے 70,000 سے اوپر کیسز کلوز ہو گئے. 10,000 کے قریب جو ہے چل رہے ہیں. ان 10,000 میں سے 3,226 جو ہے وہ کریٹیکل ہیں. یہاں پر 3,610 لکھا ہوا ہے، میرے پاس 3,226 جو ہے وہ کریٹیکل کیسز ہیں. تو یہ چائنا کا ہے. چائنا کے بعد جو ہے دوسرے نمبر کے اوپر جو جہاں پر سب سے زیادہ کیسز ہوئے ہیں وہ ہے اٹلی. اٹلی کے فگرز بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. میرے سامنے جو ہے جو فگرز ہیں وہ اٹلی کے لیٹسٹ فگرز 27,980 ہیں. 27,980 یعنی 28,000 کے قریب جو ہے. اور اس میں جو جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے وہ ہے 2,158. تو یہ مطلب لیٹسٹ انفارمیشن میرے پاس ہے جو یہاں اسکرین پر آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے، اس سے آگے کی انفارمیشن یہ میرے پاس ہے. اور اٹلی 2,158 جی. سیریس کیسز جو ہیں اس میں 1,851، وہاں پر 1,672 لکھا ہوا ہے. تو بہرحال جو ہے دوسرے نمبر کے اوپر اٹلی ہے، تیسرے نمبر کے اوپر ایران ہے، چوتھے نمبر کے اوپر اسپین ہے. ایران میں جو ہے 15,000 کے قریب کیسز ہوئے ہیں. اسپین میں جو ہے 10,000 کے قریب کیسز ہوئے ہیں. ساؤتھ کوریا میں جو ہے 8,236 کیس ہوئے ہیں. جرمنی میں 7,241 کیس ہوئے ہیں. ایران کے اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے ہیں. جرمنی کا یہ ہے جو ہے. ایران جو ہے 14,991، ایگزیکٹلی میرے پاس بھی وہی ہے یہ ہے. اور ڈسیزڈ 853، میرے پاس بھی وہی ہے 853. اور اس میں جو اسی ہفتے جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے وہ 129. ایران میں جو ہے گورنمنٹ کے 12 آفیشل لوگ جو ہے گورنمنٹ کے منسٹرز، ایم پیز وغیرہ 12 جو ہے ان کی جانیں جا چکی ہیں ایران میں اس وائرس کی وجہ سے. تو بہرحال جو ہے یعنی دنیا کے تیسرے نمبر کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ پریشان کن جو ملک ہے اس بیماری میں وہ ایران ہے. چوتھے نمبر کے اوپر اسپین ہے. اسپین کے فگرز بھی آپ کے سامنے لے آتے ہیں. اسپین میں ابھی تک کے 10,000 کے قریب
کیسز ہوئے ہیں 9,500 سے 10,000 کے درمیان، جس میں تقریباً 350 کے قریب لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ تو 9,437 کیسز ہوئے ہیں اور 336 لوگوں کا انتقال ہوا ہے۔ 432 جو ہے وہ سیریس ہیں، سیریس کیسز ہیں 432، اور جو ریکور ہوئے ہیں وہ صرف 530۔ یہ بہت بڑا جو ہے سیٹ بیک ہے اسپین کے لیے کہ اسپین کے 10,000 میں سے صرف 500 کے قریب، یعنی 5% 6% کے قریب لوگ ریکور ہوئے ہیں جو ہے، اور تقریباً نیلی 3% کے کچھ اوپر جو ہے 3% سے اوپر لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، اور ابھی بھی جو ہے اکثر جو ان کے کیسز ہیں وہ ایکٹیو ہیں، جو ہے چل رہے ہیں۔ ساؤتھ کوریا کے حوالے سے اگر کیا جائے تو ساؤتھ کوریا میں 8,236 کیسز ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے 75 لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ اب یہ توازن اگر آپ دیکھیں کہ اسپین میں جتنے لوگوں کی بیماری ہوئی وہ 9,500 اور ساؤتھ کوریا میں 8,500۔ اسپین میں 350 لوگوں کے قریب کی جانیں گئیں اور ساؤتھ کوریا میں 75 کے قریب لوگوں کی جانیں گئیں۔ ساؤتھ کوریا اس وقت اس بیماری کو ٹیکل کرنے میں اگر نمبر 1 پہ نہیں تو ٹاپ پہ ہے۔ ساؤتھ کوریا جس طریقے سے اس بیماری کو ہینڈل کر رہا ہے وہ ون آف دا بیسٹ ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے آگے چلیں، جرمنی ہے۔ جرمنی کا ہمارے پاس آئے گا بھی یہ ہے، تو جرمنی میں بھی جو ہے 7,000 سے اوپر کیسز ہو چکے ہیں، جس میں تقریباً جو ہے 15 کے قریب 14 لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ 7,174 کیسز ہوئے ہیں، 14 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور ابھی تک صرف 60 لوگ ریکور ہوئے ہیں۔ لیکن یورپ کے کیسز چونکہ ابھی نئے ہیں تو یہاں پر ریکوری کے چانسز جو ہے، یہ جو کیس انڈر آبزرویشن ہے ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جرمنی کے بعد جو ہے فرانس کا درجہ آتا ہے۔ فرانس میں جو ہے 5,500 کے قریب جو ہے کیسز ہوئے ہیں، اور جو ہے 127 ڈیتھس ہیں۔ فرانس میں آج سے جو ہے 15 دن کے لیے پورے ملک کو بند کر دیا گیا ہے، پورے ملک کو، تمام اسکول، تمام آفیسز جو ہے، ہر چیز جو ہے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ سب کچھ بند ہے 15 دن کے لیے۔ تو فرانس کے جو ہے کافی اہم سچویشن ہے۔ بہرحال فرانس کی جو میرے پاس لیٹسٹ فگرز اس وقت جو آ رہی ہیں وہ اس سے کافی زیادہ ہیں۔ میرے پاس جو فگر ہے فرانس کی وہ 6,633 جو ہے ٹوٹل کیسز ہیں، اور ابھی تک کے جو ہے 148 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے چلتے ہیں امریکہ کی طرف، USA۔ امریکہ کے جو کیسز ہیں اس وقت وہ 4,000 سے اوپر ہیں، اور وہاں پر جو لوگوں کی جانیں گئی ہیں وہ 77۔ اگر جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہے 3,969، اور میرے پاس جو فگر ہے وہ 4,430 یہ امریکہ کے لیے، جس میں 77 لوگوں کی جانیں ابھی تک جا چکی ہیں۔ چونکہ ظاہر ہے یہ فگرز جس وقت تیار ہو رہی تھی، جو آپ کے سامنے اسکرین پر دکھا رہے ہیں، دوپہر میں شام میں جب تیار ہو رہی تھی، اس کے بعد سے اب تک ٹو دا منٹ جو اپڈیٹڈ فگر ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر۔ ٹھیک ہے، تو امریکہ کا جو ہے تقریباً 4,000 کے قریب کیسز ہیں، جس میں سے 70 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، اور ابھی تک صرف 8 لوگ ہیں جو اس بیماری سے وہاں پر نکل پائے ہیں۔ میرے حساب سے امریکہ کے میں جو کنفرم کیسز ہیں ان کی تعداد، اور انڈیڈ انگلینڈ میں بھی ان کی تعداد، جو فگرز آپ کو بتائے جا رہے ہیں، کنفرم کیسز کی بات کر رہا ہوں میں، ڈیتھس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن لوگوں کا انتقال ہوا ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کنفرم کیسز کی بات کر رہا ہوں، ان کی تعداد جو بتائی جا رہی ہے آپ کو کنفرم کیسز کی، اس کے مقابلے میں جو ریئل نمبرز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔
ہے وہ اس لیے کہ انگلینڈ، امریکہ اور سوئٹزرلینڈ یہ 3 ممالک ہیں دنیا کے جو اس وقت بالکل نکمے بنے ہوئے ہیں اس معاملے میں، جہاں پر کوئی پراپر ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے، علاج جو ہے بہت ہی بس برائے نام ہے، اور صرف بس ٹیلی فون کے ذریعے سے جو ہے، یعنی آپ 111 پہ آپ فون کریں گے، آپ کو سے وہ ساری بات کر کے آپ کو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے اب آپ 2 ہفتے تک گھر میں رہیں، گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، مزید علاج کے جو ہے اتنا زیادہ وہاں پر نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب جو ہے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اوپر، جنرل پبلک کے اوپر ذمہ داری اور زیادہ بن جاتی ہے۔ خیر یہ امریکہ کے فگرز آپ کے سامنے آ گئے تھے، اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے جو ہے آپ کے سامنے فگرز آ جاتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں جو ہے 2000 سے اوپر 2200 کے کنفرم کیسز ہو چکے ہیں، اور جو ہے 14 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ میرے پاس جو لیٹسٹ فگر ہے اس میں 2353 کنفرم کیسز ہیں اور 19 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ اب آتے ہیں یو کے کی طرف، تو یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 10ویں نمبر کے اوپر یو کے آ رہا ہے جو ہے، پہلے نمبر پہ چائنا، دوسرے پہ اٹلی، تیسرے پہ ایران، چوتھے پر اسپین، 5ویں پر ساؤتھ کوریا، 6ٹھے پر جرمنی، 7ویں پر فرانس، 8ویں پر یو ایس اے امریکہ، 9ویں پر سوئٹزرلینڈ اور 10ویں نمبر کے اوپر یو کے، جہاں پر اب سے 2 دن پہلے یعنی پرسوں صبح 1100 کیسز تھے، اب سے 3 دن پہلے 900 کیسز تھے، لیکن آج جو ہے 1550 کیسز ہیں۔ 3 دن کے اندر اندر وہ کیسز کی تعداد میں 50% انکریز ہوئی ہے۔ لیکن 1500 جو کیسز یہاں پر آپ کو یو کے میں بتائے جا رہے ہیں یہ بھی بہت کم نمبر ہے میرے لحاظ سے، ریلیٹیولی جو ہے اگر یہی نمبر جو ہے، اللہ معاف کرے جو ہے اور اللہ سب کو صحت اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے، لیکن میرا خدشہ ہے کہیں یہ فگر جو ہے 10,000 کے آس پاس نہ ہو، کہیں اس میں جو ہے کہیں ایک زیرو مسنگ تو نہیں ہے، میرا وہ خدشہ ہے۔ خدا کرے کہ میں غلط ہوں، خدا کرے کہ میرا خدشہ غلط ہو، لیکن جو دوسرے ممالک کا سیٹ اپ میں نے دیکھا ہے اور جو انگلینڈ کا سیٹ اپ دیکھا ہے تو یہاں پر شناخت کے ذرائع بہت کم ہیں۔ تو بہرحال یہ اس لحاظ سے ہوا۔ ڈیتھ کے لحاظ سے یو کے فگرز واپس لاتے ہیں ہم، ابھی تک کے یو کے کی ڈیتھس جو ہے آپ نے سنا ہوگا 36 پچھلے چند گھنٹوں کے اندر، تیار ہیں آپ سننے کے لیے؟ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر یہ تعداد 36 سے بڑھ کر کے 55 پہ پہنچ گئی ہے، 55 پر۔ میں ایک اور جگہ سے دوبارہ اس کو کنفرم کر لیتا ہوں کہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے کہ نہیں۔ مجھے ایک آدھا منٹ لگے گا تقریباً شاید یہ بتانے میں آپ کو۔ جی 55 کنفرمڈ۔ یہ آج کا دن انگلینڈ کے لیے بہت ہی خطرناک دن ہے۔ جب سے یہ وائرس شروع ہوا ہے سب سے زیادہ جانی نقصان آج کے دن ہوا ہے، تو 55 لوگوں کی جانیں ابھی تک جا چکی ہیں۔ یہ ایک جو ہے مطلب بہت ہی بڑا المیہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا اگر 55 جانیں چلی گئیں، اس سے زیادہ لوگ جو ہے سگریٹ پینے سے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ لوگ جو ہے ہارٹ اٹیک سے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ لوگ جو ہے HIV ایڈز وغیرہ کی وجہ سے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ لوگ جو ہے نمونیا وغیرہ کی وجہ سے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ لوگ کار ایکسیڈنٹ میں جا رہے ہیں۔ تو کیا اگر جو ہے اور جو ذرائع ہیں لوگوں کی جان جانے کے جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک نیا جو ہے جان جانے کا ذریعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو کیا اس کی ہم انفارمیشن بھی نہ دیں لوگوں کو؟ کیا اس کے بارے میں ڈسکشن نہ ہو، ڈسکس نہ کریں؟
آج اگر یہ 55 جانیں گئی ہیں تو اب سے 10 دن کے بعد آپ یہ لکھ لیں یہ 55 سے جو ہے 250 پہ بھی جا سکتا ہے، یہ 500 پہ بھی جا سکتا ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا. اور اس وقت گورنمنٹ کا جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بس صرف یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں. ٹیسٹنگ وغیرہ اور اس کے ٹریٹمنٹ وغیرہ کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. میں عموماً گورنمنٹ کو یا پولیٹیکل معاملے میں اتنا نہیں جاتا ہوں، میں کرٹیسزم میں نہیں جاتا ہوں، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں مطلب بنگلہ دیش بھی گیا ہوں ریسنٹلی، بنگلہ دیش کا بتانا بھول گیا تھا آپ کو. کویت 2 دفعہ گیا ہوں، جب سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے اب تک 2 دفعہ میرا کویت کا چکر لگ چکا ہے. 2 دفعہ سعودی میں جا چکا ہوں، میں عمرے کے لیے 2 دفعہ جا چکا ہوں. ریاض 1 دفعہ جانا ہوا ہے. مکہ مدینہ جو ہے ماشاءاللہ دونوں جگہ 2 دفعہ جانا ہوا ہے. جدہ جو ہے تقریباً شاید 3-4 دفعہ جانا ہو چکا ہے اس دوران میں. اس کے علاوہ جو ہے امارات، قطر جو ہے، اور پھر دہلی، اور پھر کشمیر جو ہے، سری نگر اور وہاں سے آگے کے علاقے. تو ہر ملک کے اندر میں نے جو ہے اس وائرس کے ضمن میں جو تدابیر ہیں، جو ٹیسٹنگ ہے وہ کافی اچھے طریقے سے دیکھی. انگلینڈ میں جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. میں ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا ہے مجھے واپس آئے ہوئے. ہماری فیملی کے ایک ممبر جو ہے پرسوں ہی آئے. ایئرپورٹ پر کوئی چیکنگ نہیں ابھی تک کے، کہیں کوئی چیکنگ نہیں ہے. اور ایئرپورٹ نمبر 1 یہ کہہ لیجئے پوائنٹ آف انٹری ہوتا ہے ایسے اس قسم کے کرونا کے معاملے میں، اس قسم کے وائرسز کے لیے یو کے میں انٹر ہونے کا. ایئرپورٹس اینڈ بارڈرز جو ہے، سی پورٹس وغیرہ بھی اس میں آ جاتے ہیں جو کشتی کے ذریعے سے لوگ آ رہے ہیں. اب جو ہے اگین میں بار بار یہ کہوں گا کہ یہ جو نمبرز آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اس کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے. اس کا مقصد جو ہے آپ کے اندر گھبراہٹ پیدا کرنا نہیں، بلکہ ایک انفارمیشن دینا ہے. اور اس معاملے میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. اقرا ٹی وی، ہمارے ٹیلی ویژن چینلز، الخیر فاؤنڈیشن، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو جہاں تک ہو سکے گا ہم سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے. کم از کم ہم آپ کے سامنے ٹائملی انفارمیشن لے کر کے آتے رہیں گے. ہم آپ کے سامنے اپڈیٹس لے کے آتے رہیں گے. ہم آپ کے سامنے جو ہے اس کے اور کیا جو ہے اثرات ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، وہ سامنے لے کر کے آئیں گے. اب یہ تو باتیں ہو گئیں کافی، اور اس کو جتنا کھینچا جائے اتنا کم ہے. ابھی تو میں نے صرف 10 ممالک کا گرایا ہے. اس کے بعد جو ہے 11ویں نمبر کے اوپر نیدرلینڈ ہے، 12ویں نمبر کے اوپر ناروے ہے، 13ویں نمبر کے اوپر سویڈن ہے، چوتھے نمبر کے اوپر بیلجیم ہے جو ہے. تو یہ اس لحاظ سے ہے. اور نمبر آف ڈیتھس کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو 1 2 3 4 5 6 7 8، انگلینڈ اس وقت 8ویں نمبر پہ ہے نمبر آف ڈیتھس کے لحاظ سے. خیر اب جو ہمارا لوپ ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو، جس میں ماسٹر انفارمیشن آپ کے سامنے آتی ہے. یہ جو ہے کرونا گلوبل ایمرجنسی ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں کووڈ-19 کہا جاتا ہے. 19 یہ وائرس کا نمبر ہے. یہ کرونا وائرس پہلے سے چلا آ رہا ہے. 162 ممالک اس میں متاثر ہیں. 1,81,218 کیسز ہو چکے ہیں. 7,121 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں. یو کے میں 1,550 کیسز ہو چکے ہیں. 55 جانیں جا چکی ہیں. اس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی صفائی اور ستھرائی. تو سب سے پہلے تو اچھی نیوز ہے، گڈ نیوز ہے ان مسلمانوں کے لیے جو ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں. انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس بیماری کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک جو ہے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اوپر وحی آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی. اب اس دور میں وحی تو نہیں آ سکتی،
لیکن اس دور میں جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مطلع فرماتے ہیں وہ مبشرات کے ذریعے سے، مبشرات، خوشخبریاں، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کہیں نہ کہیں سے انتظام کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو خواب آ جاتے ہیں جس میں وہ معلومات جو ہے فراہم ہوتی ہے۔ خواب کو جو ہے کمپلیٹلی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ میں سے خود کتنے لوگ ہیں جب آپ خود سے کوئی ایک خواب دیکھتے ہیں آپ کی حالت بدل جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ خواب کا اثر ہوتا ہے، خواب کے میننگ ہوتے ہیں۔ تو ان بعض لوگوں نے ڈفرینٹ ممالک کے اندر ایٹ دی سیم ٹائم، جبکہ وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، وہ خواب دیکھے ہیں کہ جس کا ایک جو ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس بیماری کا اثر ان لوگوں کو نہیں ہوگا جو پابندی سے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، یعنی جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ مبشرات میں سے ہے۔ انشاءاللہ امید قوی ہے کہ 5 وقت کے نمازیوں کو اس بیماری کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر ہوتا ہے تو اللہ بہتر جانے، انشاءاللہ امید قوی ہے۔ ایک تو جو ہے مبشرات اس کا ریزن۔ دوسرا ریزن اس کا یہ ہے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے سب سے ضروری ہے اپنے بدن کی صفائی، اور اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، بار بار دھوئیں۔ تو اب جو ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ دن میں کم از کم 5 دفعہ تو دھو رہے ہیں، 5 دفعہ تو کم از کم وہ وضو کر رہے ہیں۔ تو یہ ہاتھ دھونا۔ دوسرا ہے کہ اگر آپ کو چھینک آتی ہے جو ہے تو چھینک آئے یا کھانسی آئے تو اپنے منہ کو کور رکھنا کسی ٹیشو سے یا رومال سے۔ اپنے ساتھ ہر وقت جو ہے 5-10 ٹیشو رکھیں، ٹیشو کا ایک پیکٹ رکھیں۔ آپ کہیں گے کہ مجھے تو اتنے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اتنے ٹیشو کی ضرورت نہ ہو، آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ کے پاس کسی کو ضرورت پڑ جائے، کسی اور کو، لیکن زیادہ ٹیشو اس لیے رکھیں کہ ایک دفعہ جب آپ کو چھینک آتی ہے یا کھانسی آتی ہے اور آپ وہ ٹیشو استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹیشو کو ریپ کر کے آپ پھینک دیں، اس ٹیشو کو دوبارہ استعمال نہ کریں۔ ہاتھ دھونے میں جو ہے اچھا ساتھ میں منہ بھی آپ دھوئیں، منہ بھی دھوئیں، اور بار بار جو ہے اپنے چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں، اسپیشلی ان مواقع پہ، ان مقامات کے اوپر جہاں پر جو ہے دوسرے لوگ ہوں، مثلا آفس کا انوائرمنٹ ہو، یا آپ شاپ پر ہیں، سپر مارکیٹ میں ہیں، یا آپ ٹرین میں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں ہیں، یا آپ راستے سے گزر رہے ہیں جہاں پر دوسرے لوگ ہیں اور آپ کسی ہینڈ ریل کو پکڑ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اپنے چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی پاکٹ میں اور اپنے پرس میں سینیٹائزیشن کی جو جیل ہے وہ رکھیں اپنے ساتھ، ہینڈ سینیٹائزر جو ہے وہ ساتھ میں رکھیں، اس کو آپ جو ہے ہر 10 منٹ 15 منٹ میں جو ہے استعمال کرتے رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے نا کرونا، تو یہ کرونا وائرس کا کوئی نیا نام نہیں ہے، یہ آپ نے پہلے شاید نہ سنا ہو، لیکن یہ نام بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ کوئی نیا نام اس کو نہیں دیا گیا، یہ نہیں کہ کوئی یہ نیا پلانٹ ہے یا کوئی نئی دنیا ہے وہ تلاش کی گئی ہے اور اس کو نیا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ وائرس اسی طرح ہے جیسے کہ ملیریا، اسی طرح ہے جیسے نمونیا، اسی طرح ہے جیسے فلو۔ ہاں یہ کہ جو ہے کافی عرصے سے یہ وائرس ختم ہو چکا تھا، جو ہے اس کے کیسز نہیں ہوتے تھے، لیکن اب یہ وائرس دوبارہ بڑھ کے سامنے آیا ہے۔ تو یہ جو وائرس جو پھیلتا ہے یہ ہوا کی وجہ سے نہیں پھیلتا ہے کہ بھائی کسی نے کھانسی ماری اور وہ کھانسی جو ہے اب ہوا کے اندر مستقل پھر رہی ہے، نہیں، بلکہ وہ کھانسی کی وجہ سے جو ذرات نکلتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو ہوا آپ کی نکلتی ہے سانس کے ساتھ، کھانسی کے دھسکے کے ساتھ، اس کے ساتھ پارٹیکلز نکلتے ہیں،
وہ پارٹیکلز ہیں جو نقصان دہ ہیں. جو چھینک آتی ہے آپ کو، چھینک کے ساتھ جو چھینٹیں اڑتی ہیں، چاہے وہ بالکل باریک ہوں، چاہے وہ ہمیں دکھائی نہ دیں، لیکن وہ ہیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں. اب وہ چھینکیں، یہ پارٹیکلز اگر کسی لوہے کو ٹچ کر جائیں تو 8-10 گھنٹے تک کے اس کا اثر رہتا ہے. اور جو ہے اگر وہ آپ کے کپڑوں پر آ جائیں تو چند گھنٹے تک اس کا اثر رہتا ہے. اگر آپ کے ہاتھ پر وہ آئے تو 10 منٹ تک اس کا اثر رہتا ہے. اب اس 10 منٹ کے اندر اگر آپ نے وہ ہاتھ اپنے چہرے پر لگا لیا، اپنی ناک پر لگا لیا، اپنی آنکھ کے پاس لگا لیا، اپنے منہ کے پاس لگا لیا، تو یہ وائرس ناک، منہ اور آنکھ کے ذریعے یا کان کے ذریعے، واللہ عالم کان کے ذریعے ہے یا نہیں، لیکن احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ مطلب یعنی اس کے ذریعے یہ اندر جا سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے بار بار منہ کو ہاتھ لگانے سے منع کیا گیا ہے. اس میں جو ہے اس بات سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ لوگوں سے ہاتھ ملائیں اور مصافحہ کریں یا یہ وہ جو ہے. تو بہرحال اگر جو ہے مثال کے طور پر وہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں اور سب نے جو ہے اپنے آپ کو سینیٹائز کر لیا ہے اور اس کے بعد پھر ہاتھ ملاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر اس میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ یہ تدابیر ضرور اختیار کریں. اپنا یہ خیال آپ ضرور رکھیں کہ آپ نے جو ہے صفائی کا خیال رکھنا ہے. اچھا، جب بچے اسکول سے آتے ہیں گھر میں، ویسے تو امید ہے کہ جو ہے آج کل کے اندر سارے اسکول انگلینڈ کے بند ہو جائیں گے. سبھی اسکول اس ہفتے غالباً جو ہے سبھی بند ہو جائیں گے. لیکن جب وہ بچے اسکول سے گھر آتے ہیں تو وہ ایک بہت خطرناک موڑ ہوتا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ گھر آئیں تو ان کے کپڑے وہ چینج کروائیں آپ، اور وہ کپڑے پھر جو ہے دھلے بغیر دوبارہ استعمال نہ ہوں. آتے ہی جو ہے گھر میں اگر کوئی بیبی ہیں، کوئی چھوٹے بیبیز ہیں، بچے ہیں، یا کوئی بوڑھے ہیں، تو باہر سے آنے والا شخص اپنے منہ ہاتھ دھوئے بغیر، اور اگر پبلک جگہ سے آ رہے ہیں، اور پبلک جگہ کے اندر سپر مارکیٹ، شاپس وغیرہ بھی اسی میں آ جاتی ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، تو کپڑے چینج کیے بغیر بزرگوں کے سامنے یا بچوں کے سامنے نہ جائیں. آتے ہی آپ سیدھے واش روم میں جائیں، جا کر کے کپڑے بدلیں. یہ تدابیر ہمیں اختیار کرنی پڑیں گی. یہ تدبیر ہم اختیار کر لیں، چاہے ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی ہو، لیکن اختیار کر لیں. کم از کم جو ہے کسی کی اس بیماری سے جو ہے کا شکار ہونے سے کوئی بچ جائے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت ہے، اور سب سے بڑی حقیقت ہے، کہ انسان کی موت کا وقت اور اس کی جگہ، اس کی عمر، یہ اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے. یہ پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے. انسان کوئی بھی تدبیر اختیار کر لے، پھر بھی جو ہے اگر اس کا وقت مقررہ ہے تو اس وقت مقررہ کے بعد جو ہے اس کی زندگی ناممکن ہے. تو کیا اس مطلب یہ عقیدہ ہمارا اپنی جگہ ہے اور درست اور پکا رہنا چاہیے. یہ ہم سب کے دلوں میں ہونا چاہیے کہ بھئی زندگی اور موت یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ ہی کا حکم ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کرو، اپنے ماحول کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی، اپنے بدن کی، اپنی جان کی، اپنی فیملی کی، اپنے کاروبار کی جو ہے ہر ایک کی حفاظت کرو. حدیث میں ہے الا کلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحتوں کے معاملے میں، اپنے ماتحتوں کے حوالے سے ہر ایک جو ہے ذمہ دار ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا. تو میں اور آپ یہ کہہ کر کے اپنی ذمہ داری سے نہیں نمٹ سکتے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بیماری ہے، فکر نہ کریں، جو ہے آپ کی قسمت میں اگر موت لکھی ہوگی تو آپ مریں گے، نہیں ہوگی تو آپ نہیں مریں گے، بس باقی چھوڑیں. نہیں، ہم یہ کہہ کر کے اپنی ذمہ داری سے نہیں نمٹ سکتے. ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی صحت، سلامتی اور عافیت کو سامنے رکھتے ہوئے.
علاج کرانا یہ بھی تو سنت ہے، دوا لینا بھی تو سنت ہے۔ کوئی اگر علاج نہیں کراتا ہے تو کیا وہ اپنی صحت کو اور نقصان نہیں پہنچا رہا ہے؟ کیا اپنی صحت کو، اپنی جان کو اور نقصان نہیں پہنچا رہا ہے؟ تو لہذا سب سے بہتر ذریعہ جو ہے حفاظت ہے، اور اس حفاظت میں اصل چیز صفائی ستھرائی ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ بعض گھر وہ ہیں جس میں کوئی اور نہیں رہتا، ایک یا دو لوگ ہیں، کسی کا باہر آنا جانا نہیں ہے، تو ان کو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے بس یہ ہے کہ جو مطلب اگر خدا نخواستہ کھانسی آتی ہے، چھینک آتی ہے، تو ویسے نہ کھانسیں۔ جو ہے چھینک آتی ہے تو ایسے ہی بس چھینکے نہیں، بلکہ ٹیشو، کپڑا یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ استعمال کریں، چاہے وہ آپ اپنی قمیض کا جو ہے حصہ لے لیں، یا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یوں کوہنی آپ رکھ لیں، جب چھینک آ رہی ہے تو کوہنی رکھیں تاکہ وہ چھینک کے پارٹیکلز آپ کی کوہنی میں جو ہے وہ ہو جائیں، اور اگر ٹیشو وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو پھینک دیں، جو ہے استعمال کے بعد پھر دوسرا ٹیشو دوبارہ استعمال کریں۔ صفائی ستھرائی کے لحاظ سے آپ پوری کوشش رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے میکسیمم حفاظت رہے گی۔ اچھا، کن لوگوں کو اس بیماری میں سب سے زیادہ خطرہ ہے؟ سب سے زیادہ خدشہ کن لوگوں کا ہے؟ نمبر 1 کے اوپر جو لوگ جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ 50 سال سے اوپر کے ہیں، اور اسپیشلی 60 سال سے اوپر کے جو ہیں وہ تو ڈیفینٹ، لیکن 50 سال سے اوپر کے رکھ لیجئے، وہ لوگ جو ہے اس بیماری کا بہت ہی اہم ٹارگٹ ہیں۔ تو ایلڈرلی جو ہے ایج جو ہے، عمر جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے اس معاملے میں۔ تو اگر کوئی بزرگ ہیں تو ان کو جو ہے پبلک پلیسز کی وجہ سے، یا کوئی وزٹر آپ کے پاس آتے ہیں جن کو یہ خدا نخواستہ بیماری ہو، تو ان سے آپ بہت جلدی کیچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بیماری ایسی ہے کہ کسی اور کو اگر یہ بیماری ہے تو اس کے کسی جگہ ہونے پر دوسرے لوگوں کو یہ بیماری اس کی موجودگی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ٹھیک ہو جائے، وہ شخص پہلے ہی لیول کے اوپر ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کی وجہ سے جس کو یہ بیماری لگ رہی ہے وہ ہو سکتا ہے پہلے لیول پہ بھی ٹھیک نہ ہو، دوسرے پر بھی ٹھیک نہ ہو، اور خدا نخواستہ جو ہے تیسرے پر بھی ٹھیک نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جس سے آپ کو بیماری خدا نخواستہ لگ رہی ہے وہ ٹھیک ہو گیا تو آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں۔ تو لہٰذا باہر کے لوگوں کا گھر میں آنا یہ جو ہے بالکل کم کرنا ہوگا ہمیں۔ مجھے بس ایک بات کا صدمہ اور ایک بات کا افسوس ہے، اور اس معاملے میں جتنا ہی خاموش رہوں اتنا ہی بہتر ہے، لیکن جو ہے کم از کم اپنے دل کی بات تو کر دینی چاہیے۔ وہ صدمہ مجھے اس بات کا ہے کہ ابھی بھی اگر آپ جائیں تو سپر مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں، بڑے بڑے سپر مارکیٹس، شاپنگ مالز کھلے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی، سعودی عرب وغیرہ میں بھی، اور بہت سے ممالک میں۔ بعض ممالک ہیں جہاں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، چائنا کے بہت سے علاقے ہیں، اٹلی ہے، فرانس ہے، تو جہاں پر کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا، سب کچھ بند کر دیا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر انگلینڈ کو سامنے رکھیں تو انگلینڈ کی بات کرتے ہیں ہم، ابھی بھی انگلینڈ میں سپر مارکیٹس وغیرہ کھلے ہوئے ہیں۔ ایک جو بڑی سپر مارکیٹ ہے اس میں بیک وقت کچھ نہیں تو کم از کم 500 لوگ تو ہوتے ہوں گے، 500 نہیں تو 200 لوگ تو ہوتے ہوں گے، 200-300 لوگ، اور وہ قریب سے بھی گزرتے ہیں ایک دوسرے کے قریب سے۔ تو اس وقت ابھی تک کے سپر مارکیٹس کو بند نہیں کیا گیا، شاپنگ سینٹرز کو بند نہیں کیا گیا، لیکن بہت سی جگہ مساجد کو بند کر دیا گیا ہے۔ ذاتی طور پر، پرسنلی طور پر مجھے جو ہے اس بات سے شکایت ہے۔ مساجد تو وہ مقامات ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، مساجد وہ جگہ ہیں جہاں پر جا کر کے لوگوں کو حفاظت ملنی چاہیے، اسپیشلی بیت اللہ، خانہ کعبہ، مطاف اور مسجد الحرام،
جس کے بارے میں یہ آتا ہے ومن دخلہ کان آمینہ، کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے۔ تو اس میں ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، نہیں اتنا زیادہ لاک ڈاؤن کر دینا کہ پورا ملک باقی کھلا ہوا ہے اور پورے ملک میں صرف 2 مقامات ہیں جو بند ہیں، مکہ اور مدینہ۔ ٹھیک ہے احتراماً ادباً بہت سے لوگ جو ہے اس بات کی تائید کرتے ہیں اور حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن حکومت کے معاملات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو ہے۔ تو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسجد حرم میں بیک وقت اگر 50,000 یا لاکھ لوگ بھی موجود ہیں تو ان میں سے جو ہے اگر اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تو اکثر تو پھر باہر بیٹھے ہیں نا، جمگٹا تو پھر بھی ہے۔ تو مثلا طواف کے لیے وہ دائرہ بنا دیا گیا، یہ ایک تدبیر ہے کراؤڈ کو تھوڑا سا ڈسپرس کرنے کے لیے، لیکن اتنا ڈسپرس کر دینا کہ ایک ٹائم کے اوپر مشکل سے جو ہے 50 سے 100 لوگ طواف کریں جو ہے، اور بسا اوقات جو ہے عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر تک بالکل کوئی بھی نہ ہو، تو یہ جو ہے تھوڑا زیادہ ہے، اسپیشلی مساجد اور اللہ کے گھر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ جو ہے پاسٹ میں یہ ہوا ہے کہ بہت سی بیماریوں کی وجہ سے مسجد الحرام کو بند کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک بہت پرانی کتاب ہے، 1000 سال کے قریب کی جو ہے کتاب جو ہے اس کی وہ تحریر موجود ہے کہ اس وقت طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، طاعون کی بیماری جو ہے پھیل گئی تھی، تو اس میں لکھا ہے کہ ہمارے علاقوں میں یہ اعلان ہو گئے تھے کہ لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے مسجدوں میں پناہ لے لیں، سب اپنا سامان لے کر کے مسجدوں میں آ جائیں جو ضروریات کا سامان ہے، اور اللہ کے گھر پہ پناہ لے لیں۔ اور یہ ایک طریقہ کار تھا جس کے ذریعے سے ہم نے طاعون کو جو ہے اپنے سے دور رکھا۔ تو وہ انسان کے ایمان کی بات ہے، اور کیا کہوں اب، انسان کا جو ہے ایمان کتنا اسٹرانگ ہے اس کے اوپر اس کا تعلق ہے۔ تو لہذا تدابیر ضرور اختیار کرنی چاہیے جو ہے، یہ کہنا اب آپ اگر میرے فیس بک پر دیکھیں تو اس پہ میں نے جو ڈالے ہیں کامنٹس، جو رولز ڈالے ہیں میرے فیس بک پہ اگر جائیں آپ تو اس پہ وفاق العلماء کی طرف سے جو رولز ڈالے ہیں اور آسٹریلین مسلم کاؤنسل کی طرف سے جو رولز ڈالے ہیں، چونکہ دونوں کا میں ایک لحاظ سے حصہ ہوں، تو اسپیشلی جو آسٹریلیا کی کاؤنسل کا تھا، تو جو ہے آسٹریلیا کا جو تھا اس میں جو ہے اپنا جو اسٹیٹمنٹ تیار ہوئی اس میں کافی انپٹ دیا الحمدللہ، تو اس کے اندر بہت ہی اچھی ایڈوائس سامنے آ رہی ہے، اور اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو اگر کسی کو یہ بیماری ہے تو پھر ظاہر ہے وہ باہر نہ نکلے، یہ بیماری ہے تو وہ تو گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، بلکہ حرام کے درجے میں کہہ دیجئے کہ ہے، اور اس کو تو مسجد بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو اگر بخار ہے، نزلہ یا کھانسی ہے جو ہے، کسی کو پسینے آ رہے ہیں، تو جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسجد سے دور رکھے، اس حد تک کہ تو مناسب ہو گیا نا۔ اس کے بعد جو ہے جو لوگ مسجد آ رہے ہیں وہ گھر سے وضو کر کے آئیں، تاکہ مسجد میں جو ہے وضو خانے میں کم از کم لوگوں کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے، واش روم باتھ روم وغیرہ جو ہے صفائی ستھرائی گھر سے کر کے آئیں، اپنا مصلی ساتھ میں لے کر کے آئیں، اس لیے کہ جو ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو نماز میں کھانسی ضرور آ جاتی ہے، ویسے آئی ہے نہ آئے نماز میں آتی ہے، یہ انداز آپ لگا لینا، ویسے کہ دن بھر کھانسی نہیں آئے گی، لیکن جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے نا تو بہت سو کو کھانسی آتی ہے، اور وہ کھانسی کے جو پارٹیکلز ہیں وہ کارپیٹ پر گرتے ہیں، مصلی پر، جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ اپنا چہرہ جو ہے اس کارپیٹ پر رکھ رہے ہیں، اگر اس کارپیٹ کے اوپر وہ پارٹیکلز ہیں تو فوراً آپ وہ بیماری کیچ کر لیں گے،
چونکہ یہ بیماری انٹر ہوتی ہے آپ کے چہرے کے ذریعے، آپ کے منہ، ناک، آنکھ وغیرہ کے ذریعے جو ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا مصلی لے کر کے آئیں گھر سے، یا کپڑا لے کر کے آئیں جس کو بچھا کر کے اس کے اوپر آپ جو ہے نماز ادا کریں۔ اور جو ہے سنتیں بھی جو ہے آپ گھر میں پڑھیں، جو ہے گھر سے پڑھ کے آئیں، نماز سے پہلے کی سنتیں اور نماز کے بعد کی سنتیں گھر جا کر کے پڑھیں۔ ائمہ حضرات، علماء حضرات جو ہیں ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ نمازوں کو انکلوڈنگ فجر کی نماز، انکلوڈنگ صلاۃ الجمعہ، انکلوڈنگ خطبہ، اس کو بالکل مختصر رکھیں، بالکل مختصر رکھیں، اختصار کے ساتھ، کہ بس یعنی میں نے حرم میں جو نمازیں آج کل کے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایون فجر کے اندر سورۃ العصر پڑھی جا رہی ہے، سورہ ہمزہ، سورہ فیل جو ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں فجر کی نماز میں۔ تو ان ایام میں جو ہے ائمہ حضرات اپنی تلاوت کی مشق جو ہے اس کو تھوڑا اس پہ ہاتھ ہلکا رکھیں۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے اگر ہم تدابیر اختیار کرتے ہیں اور یہ بیلنس طریقے سے مسجد کا نظام برقرار رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر ہی ہوگی اس میں۔ ہاں، اگر حکومت کی طرف سے یہ اعلان آ جاتا ہے کہ بھائی جو ہے اب کوئی بھی پبلک گیدرنگ نہیں ہوگی، اس وقت تک کے جو حکومت کی طرف سے اعلان تھا وہ یعنی مطلب 400-500 200-400 لوگوں کا جو ہے، 500 کا مینلی کہہ لیجئے کہ 500 سے اوپر لوگ کسی علاقے میں جمع نہ ہوں، اس کا تھا۔ اب جو لیٹسٹ آج کی جو ریکوائرمنٹس آئی ہیں وہ میں نے پورا نہیں سن پایا، میں جو ہے یہ پروگرام میں آنے کی وجہ سے، لیکن بہرحال مان لیجئے کہ اب جو ہے لیٹسٹ ریکوائرمنٹ 100 سے 200 تک کی ہوں، کہ 100 سے 200 سے اوپر لوگ جو ہے اکٹھے کسی جگہ نہ ہوں۔ تو جب تک کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے اس کو فالو کریں۔ جب یہ ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے کہ بھائی اب کسی بھی قسم کی پبلک گیدرنگ نہیں ہو سکتی، تو پھر اب آپ کو اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ آ جاتا ہے کہ بھائی جو ہے جتنی بھی پبلک پلیسز ہیں ساری بند ہو جانی چاہیے، تو پھر مسجد کو بند کرنا پڑے، جو ہے دل پر پتھر رکھ کر کے وہ کرنا پڑے گا، اس صورت میں کریں تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی سے جو لوگوں نے شروع کر دیا، آج سے نہیں، میں چند دن پہلے سے جو ہے جو لوگوں نے مساجد کو بند کرنا شروع کر دیا ہے، یہ میرے لحاظ سے مطلب تھوڑا اوور دا لمٹ تھا۔ اس کے لیے جو ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ بھئی سب سے پہلے تو جس کو بیماری ہے اس کو پتہ ہے کہ بھئی مجھے باہر نہیں جانا، جس کو بخار کھانسی وغیرہ ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے احتیاط کرنی ہے۔ تو جو بیماری میں ہے وہ تو ڈیفینیٹلی مسجد میں نہیں آئے گا، لیکن جو پاسبل رسک کے اوپر ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ نہ آئیں۔ اسی طریقے سے بچوں کو اور بوڑھوں کو جو ہے اور چند پیشنٹس کو، چند ٹائپ کے پیشنٹس کو مسجد میں اس وقت نہ آنے دیا جائے، وہ زیادہ مناسب ہے۔ وہ کون ہیں؟ جن کی کوئی ہارٹ پرابلم ہے، جن کی کوئی ڈائیبیٹک وغیرہ پرابلم ہے، جن کی کوئی ایسی سیریس کنڈیشنز ہیں، بلڈ پریشر وغیرہ، تو اس قسم کے لوگ جو ہے وہ مسجد کی طرف نہ آئیں تو زیادہ مناسب ہے۔ تو یہ اس قسم کی انشاءاللہ تدابیر ہم اختیار کریں، اس سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحت اور سلامتی کے فیصلے فرمائیں گے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی شروع میں، یہ جو ہے دوسرے سپارے کی آیت ہے، آیت کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی، آیت نمبر 155 and 156، 155 156 اگر ہمارے پاس موجود ہوئی تو اسکرین پر ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ اس میں آیت نمبر 155 156 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
والجوع. اگین میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ آج جو ہم اس پروگرام میں بات کریں گے وہ ذرا ٹاپک سے ہٹ کے ہوگی، اور جو آیتیں پیش کریں گے جو ہماری روٹین چل رہی ہے نارمل، اس کے حساب سے وہ آیتیں نہیں ہوں گی، بلکہ جو ہے ٹاپک کے حوالے سے جو ہے آج آیتیں پیش کریں گے. تو آیت نمبر 155 اس کا ٹائٹل والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے دنیا میں آزمائش. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور بضرور آپ کو آزمائیں گے، تم لوگوں کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ کسی حد تک یا چند چیزوں سے، من الخوف خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال اور مال میں کمی کی وجہ سے، والانفس جانوں میں جو ہے نقص کی وجہ سے یا کمی کی وجہ سے، والثمرات اور پھلوں میں کھیتی باڑی میں جو ہے کمی کی وجہ سے، وبشر الصابرین اور آپ خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو ہے پوری انسانیت کے اوپر، صرف مسلمانوں کے اوپر نہیں، سب کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بیماری کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں کہ ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہم کتنا سیلفش ہو جاتے ہیں. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے ایک حد تک، من الخوف خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور مال میں اور جان میں کمی کے ذریعے، اور کھیتی باڑی میں کمی کے ذریعے. اب اس بیماری کے عوض میں ساری ٹریول انڈسٹری جو ہے وہ کلیپس ہو چکی ہے. ایئر لائن کے اکثر روٹس کینسل ہو چکے ہیں. چند ایئر لائنیں جو چل رہی ہیں وہ تھوڑا بہت چند ہی روٹ چل رہے ہیں. سارے پوری دنیا میں جو ہے اکثر مقامات کے اوپر ہوٹلز وغیرہ جو ہے وہ بالکل ٹھپ ہے. خود مکہ مدینہ میں ہوٹل کا معاملہ اس وقت بالکل ختم ہے، ٹوٹل خسارے میں. تو اب اس کی وجہ سے خوف پیدا ہو رہا ہے، ڈر پیدا ہو رہا ہے. تو خوف کے ذریعے سے بھی آزمائش ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں کی آمدنی کے ذریعے بند ہو گئے ہیں تو بھوک جو ہے کہ لالے پڑ گئے ہیں. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس نے یہ تمام چیزوں کو گھیرے میں لے لیا. اس سے مال میں بھی کمی ہو رہی ہے، سب کے بزنس ٹھپ ہیں، ہر ایک جو ہے پریشان حال ہے. ہر قسم کا بزنس جو ہے وہ تقریباً افیکٹڈ ہے اس میں، سوائے ٹیشو پیپر وغیرہ کے جو ہے. تو لیکن ہر ایک کا جو ہے اس میں مطلب وہ ہو رہا ہے. اور یہاں تک کہ لوگوں کی جانی نقصان ہو رہا ہے بیماری کے لحاظ سے یا موت کے لحاظ سے. والثمرات اور کھیتی باڑی جو ہے، تو جب یہ لوگوں پہ پابندی لگے گی تو کھیتی باڑی پہ بھی، پروڈکشن پہ بھی فرق پڑے گا. اس ملک میں اتنی کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے تو دوسرے ممالک سے جو ہے امپورٹ آئے گی تو جو ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ کہ جو ہے یہ جو بیماری ہے اس کا اثر، یہ جو ٹرانسفر ہوتی ہے یہ لوگوں سے لوگوں میں ہوتی ہے. یہ پروڈکٹ سے یا چیزوں سے لوگوں میں نہیں آتی. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اگر چائنا میں بنی ہے اور وہ یہاں پر آتی ہے اور وہ چائنا جس بھی کوئی وہ چائنا کی بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمیں وہ بیماری ہو جائے گی. تو بہرحال چند باتیں ہیں جو اور کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ایک آیت، اگلی آیت پوری کر لوں. الذین یعنی صبر کرنے والوں کی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. الذین وہ لوگ، اذا اصابتہم جب پہنچے انہیں کیا پہنچے؟ مصیبت، کوئی مصیبت. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ، انا بے شک ہم، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹ کر جائیں گے.
تو جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس وقت جو ہے اگر آپ کو جو ہے کوئی خدا نخواستہ اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں جس کو میں نے کھل کر کے پورا بیان نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ان حالات کے حساب سے یہ آیتیں فٹ ہو رہی ہیں۔ اب یہ کہ جو ہے ایک دعا ہے، یہ دعا اگر آپ پابندی سے پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا اگر آپ جو ہے صبح شام پڑھیں، اور اگر صبح شام 7 دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی۔ اور بھی دعائیں ہیں، انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے اقرا ٹی وی کے اوپر دونوں چینلز کے اوپر جو ہے اس سلسلے کی دعائیں آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں گے ہم۔ اس میں جو ہے 1-2 دعائیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ تو سب سے پاورفل یہ ہے۔ پھر الحمد للہ الذی عافانی، الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو یہ دوسری دعا ہے۔ اور بھی جو ہے کافی ساری دعائیں ہیں جو میں نے یہاں پر نکال کر کے رکھ رکھی ہیں، تو انشاءاللہ کل اس کی میں ریکارڈنگ کروں گا اور کل ہی سے وہ آپ کے سامنے چلنی شروع ہو جائیں گی۔ ان تمام معاملات کا اصل مغز، اصل خلاصہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف لوٹ کر کے آ جاؤ۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے اس میں ہم اگر اللہ کی طرف لوٹ کر کے آ جائیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، ہم گھر میں اب اگر موجود ہیں، باہر نہیں جا پا رہے ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، سیکھنے سکھانے کا کریں، اور ان دنوں میں آپ اقرا ٹی وی کو پابندی کے ساتھ اپنے ساتھ لگا لیں، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے کہ ہمیں پورا احساس ہے کہ جو لوگ گھروں میں ہیں ان دنوں میں آپ کے پاس جو ہے وقت فارغ ہے، اور آپ کے اس وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس میں آپ کے علم میں کیسے اضافہ کرنا ہے، آپ کو نیک اور صحیح کاموں کی طرف کیسے ڈالنا ہے، اس میں یہ چینل انشاءاللہ بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ تو دونوں چینلوں کے اوپر آپ کے سامنے انشاءاللہ دعائیں اور مختلف مشورے آتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز جو ہے، لاٹھی جو ہے نا وہ بے آواز ہے۔ بسا اوقات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اور وہ پکڑ کس طریقے سے آتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے چائنا کے لوگوں کے ساتھ بہت سخت ہمدردی ہے، بہت ہی زیادہ ہمدردی ہے، اس لیے کہ جس پریشانی کے ساتھ وہ ملک گزرا ہے، کہ چائنا کی پریشانی ایک طرف، چائنا کے نقصانات ایک طرف، اور بقیہ پوری دنیا کے نقصان ایک طرف۔ تو چائنا اکیلا ایک ملک بہت زیادہ خطرناک پریشانی کے ساتھ گزرا ہے، اور مسلمان کو یہ جو ہے شیوا نہیں دیتا، مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی کی پریشانی سے خوش ہو۔ ہاں، ہمیں سبق ضرور سیکھنا پڑتا ہے، ہمیں اس کے ذرائع یا اس کی وجوہات کی طرف جو ہے ٹٹولنا پڑتا ہے۔ چائنا نے جو ہے غیر کے مسلمانوں کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے کیا ظلم نہیں ڈھائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غیر کے مسلمانوں کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر یہ سزا آئی، لیکن پھر بھی جو ہے کچھ ایک سوچنے کا مقام ہے۔
میں اس لیے جو ہے غیر کے مسلمانوں کی ٹریٹمنٹ کو جو ہے کہ نتیجے میں اس بیماری کو جو ہے عذاب کے طور پر مینشن نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر جو ہے جو فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کے اوپر کوئی عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جو کشمیر میں ہوا ہے ان کی ٹریٹمنٹ کے اوپر کوئی عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے اس ظلم کے بدلے میں جو ہے ان مظلوموں کی آہ کے بدلے میں اس قسم کے عذاب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ لیکن بہرحال جو ہے ایک تھوڑا سا نقشہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر۔ چائنا میں غیر کے مسلمانوں کے ساتھ یہ صورتحال ہوئی، وہاں پر جو ہے اسی ملک سے یہ بیماری کی پیداوار ہوئی۔ ہندوستان میں کشمیر کو لاک ڈاؤن کیا گیا، کشمیر کو لاک ڈاؤن کیا گیا۔ اس وقت دنیا کے بہت سے علاقے خود لاک ڈاؤن میں جا رہے ہیں، بہت سی کمیونٹیز جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں جا رہی ہیں۔ فرانس اور یورپ نے خواتین کے نقاب پہننے کے اوپر پابندی لگا دی، حجاب اور نقاب کے اوپر پابندی لگائی۔ آج جو ہے لوگ اس بیماری سے بچنے کی خاطر نقاب پہننے کے اوپر مجبور ہیں۔ چائنا میں مسلمانوں کے اوپر پابندی لگا دی کہ تم اپنے جو ہے ارکان نہیں کر سکتے عبادت کے، غیر کے علاقے میں، پورے چائنا کی بات نہیں، غیر کے علاقے میں۔ تو جو ہے اس بیماری کے عوض میں یہ کہا گیا کہ اپنے بدن کو، اپنے چہرے کو دھوئیں، بار بار دھوئیں۔ مطلب یہ کہ آپ کو اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے آپ کی پوری مکمل حفاظت کر رہے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کو جو ہے سفر کرنے کے اوپر پریشان کیا گیا، کئی حالات سامنے آئے، فلاں ایئر لائن سے نکال دیا یا یہ وہ جو ہے، صرف اس لیے کہ وہ عربی زبان میں بات کر رہے تھے یا مسلمان تھے۔ اب جو ہے کافی ساری ایئر لائنیں خود بند ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو چند چیزیں ہیں، یہ واقعات ہیں، یہ ایک دوسرے کو ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں، اور اللہ جو بھی کرے اس کے ذریعے سے جو ہے مسلمانوں کی اور پورے عالم کی انسانیت کی بھلائی ہو، جو ہے یہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ مسلمانوں کی بھلائی اس لحاظ سے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے آپ کو دین کے راستے پر ڈالیں، دوسروں کی تکلیف اور پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے دوا کا علاج کریں، دوا کا ذریعہ بنیں۔ یہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمارا جو ہے فائدہ ہے۔ پوری انسانیت کی بھلائی اس بات میں ہے کہ انسانیت جو ہے ان کی آنکھیں کھلیں، ایک دوسرے کو اس زندگی کو اپریشیٹ کریں، ایک دوسرے کو جو ہے اپنے مسلک کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق جینے دیں، تو انشاءاللہ جو ہے اس سے انسانیت کی بھلائی ہوگی۔ بہرحال دوبارہ میں اور آخری دفعہ آج کے اس پروگرام میں یاد دلا دیتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہوئی ہیں اس سے آپ نے ہرگز گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا آپ نے ہرگز نہیں ہے۔ جتنے بھی گھر میں آئسولیشن میں لوگ ہیں، جو بھی بوڑھے گھر میں ہیں، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، آپ ہمارے ہاٹ لائن پر فون کریں، اگرچہ اس کا پہ لکھا ہوتا ہے ڈونیشن ہاٹ لائن، لیکن وہ صرف ڈونیشن کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جو ہے آپ ہمیں فون کریں۔ ہم یہ وعدہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کی پریشانی دور کر دیں گے، لیکن یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی پریشانی دور کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اس کوشش میں ہم کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے آفیسز ہیں گلاسگو میں، بولٹن میں، بولٹن بلیک برن وغیرہ، لیسٹر میں، برمنگھم میں، بریڈفورڈ میں، یہ علاقوں میں جو ہے ہمارے خود کے آفیسز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ٹیمیں اور انگلینڈ کے کافی دیگر شہروں میں ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی بھی پریشانی کا شکار ہوں،
اس وقت بہت سے بوڑھے لوگ ہیں جو شاپنگ کے لیے جب جا رہے ہیں تو ان کو نارمل ضروریات کی چیزیں، انڈے وغیرہ یہ نہیں مل رہے ہیں، شاپس پر نہیں مل رہے۔ آپ اگر کوئی ایسی سچویشن میں ہیں تو آپ ہمیں اپنی فیملی کا ممبر سمجھ کر کے ہم سے رابطہ قائم کریں، ہمیں آپ اپنے ایڈریس بتائیں، ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ جو ہے اس بیماری سے متاثر ہیں یا ویسے ہی حفاظتی طور پر اپنے گھر پہ ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ بیماری سے متاثر ہیں تو پھر اس میں جو ہے ہم آپ تک سامان پہنچائیں گے، اس کا طریقہ کار مختلف ہوگا۔ اور اگر آپ اس بیماری سے متاثر نہیں ہیں، ویسے ہی حفاظتی طور پر آپ گھر پر ہیں یا بڑھاپے کی وجہ سے آپ گھر پر ہیں، تو جو ہے وہ بھی ہمیں بتائیں، تو ہم آپ کے گھر کے اندر تک انشاءاللہ وہ سامان پہنچائیں گے۔ وہ بوڑھے حضرات جن کا فیملی میں کوئی نہیں ہے، آپ کے لیے میں اپنے دل کے دروازے کھول رہا ہوں، اپنے ادارے کے دروازے کھول رہا ہوں۔ جو ہمارا ہاٹ لائن نمبر ہے اس کے اوپر آپ فون کر کے جو بھی بات کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی میں گھر میں اکیلا ہوں یا اکیلی ہوں، مجھے 5-10 منٹ کسی سے بات کرنی ہے، ہماری ٹیم آپ سے بات کرے گی۔ ڈونیشن کو آپ گولی ماریں، اس وقت ڈونیشن کی کوئی بات نہیں ہے جی۔ آپ ہمیں اپنا سمجھ کر کے فون کر لیں، یہی ہمارے لیے آپ کا بہت بڑا عطیہ اور بہت بڑا ڈونیشن ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ آئسولیشن کی وجہ سے اور یہ لاک ڈاؤن جو بہت سی جگہ پر ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے کوئی تنہائی میں جو ہے، تنہائی کی وجہ سے اور مزید بیماری میں چلا جائے یا تنہائی کی وجہ سے وہ مارا جائے۔ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس اتنے بڑے ذرائع تو نہیں ہیں کہ ہم ہر گھر میں اپنے لیفلٹ پہنچا پائیں، گھر گھر میں، کہ بھائی جو ہے یہ ہمارا نمبر ہے اور یہ ہم سے آپ رابطہ قائم کریں، آپ کو کوئی بھی ضرورت۔ لیکن اقرا ٹی وی کے ذریعے ہم آپ سب تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی کوئی بھی ضرورت ہے تو آپ ہمارے آفس فون کریں، ہماری ٹیم سے رابطہ کریں، ان کو بتائیں کہ بھائی ہمیں یہ ضروریات ہیں۔ اس کو آپ کوئی مدد نہ سمجھیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر ہم جو ہے یہ آپ کا کام کر دیں گے تو کوئی مدد ہوگی، نہیں، یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ہم اپنا فریضہ پورا کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ آپ مجھے جو ہے اپنا بیٹا، اپنا پوتا، اپنا بھائی، اپنا بڑا سمجھ کر کے جو ہے میری ٹیم سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے حتی الامکان کوشش کرے گی کہ آپ کی ضروریات کو پورا کریں۔ اگر کرائڈن کے کوئی لوگ ہیں، آپ کو جو ہے کہیں پر ٹیشو پیپر وغیرہ یا جو ہے ناشتے کا سامان، کھانے کا سامان نہیں مل رہا ہے، تو جو ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ فوراً چند گھنٹے کے اندر ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس، ادارے کے پاس جو ہے وہ سامان حاصل کرنے کے لیے کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہے۔ ہمیں وہ سامان حاصل کرنے کے لیے ان شاپس پر نہیں جانا پڑتا، ان سپر مارکیٹس میں نہیں جانا پڑتا جہاں آپ کو جانا پڑتا ہے۔ ہم ڈائریکٹ مین سپلائر سے جو ہے، جن کو سپر مارکیٹ والے جن کو سپلائی کرتے ہیں، ان سے ہم وہ سامان لے رہے ہیں۔ اس وقت اگر الخیر میں میرے پاس یہاں پر 100 لوگ بھی آ جائیں کہ بھئی جو ہے ہمارے پاس ٹیشو پیپر نہیں ہے، تو وہ 100 لوگوں کی بھی میں ریکوائرمنٹ اسی وقت پوری کر سکتا ہوں۔ ہیڈ آفس کی بات کر رہا ہوں، میں برانچز کی ابھی بات نہیں کر سکتا، میں یہاں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے پاس لوگ آ جائیں کہ بھئی ہمارے پاس صابن یا ہاتھ دھونے کی چیزیں نہیں ہیں، ہم وہ ابھی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے میں یہ کہوں گا، جو بوڑھے ہیں، ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، جو بوڑھے ہیں ان کو میرا مشورہ ہوگا کہ آپ باہر نہ جائیں اپنی حفاظت کی خاطر، خصوصاً سپر مارکیٹ شاپس وغیرہ میں نہ جائیں۔ اگر جانے کا جی بھی چاہے تو چھوٹی موٹی دکان پہ چلے جائیں، چاہے وہ آپ کو مہنگا پڑے، چاہے آپ کو وہ ڈبل پرائس پہ پڑے، پیٹرول اسٹیشن پہ جا کر کے لے لیں، چھوٹی دکان پہ جا کر کے لے لیں، لیکن سپر مارکیٹ وغیرہ بڑی دکانوں میں نہ جائیں، اس لیے کہ وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں
اور آپ اس عمر میں ہیں کہ آپ کو ان سے جو ہے خطرہ ہے، ان کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. آپ سے ان کو خطرہ ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ جو ہے عمر کے اس حصے پر ہیں. کسی کے ساتھ اگر بچے ہیں تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ان بیبیز کو لے کر کے باہر نہ جائیں، اس کے بجائے آپ ہم سے رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ وعدہ تو نہیں کرتے کہ ہم یقیناً آپ کی ڈیمانڈ یا آپ کی ضرورت اور آپ کی پریشانی دور کر پائیں گے، لیکن یہ وعدہ ضرور کرتے ہیں کہ ہم آپ کی تکلیف یا آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت بڑا اعلان میں کر رہا ہوں آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے جو ہے. اور اگر کوئی ضرورت نہ بھی ہو، ویسے ہی صرف تنہائی آپ کو جو ہے پریشان کر رہی ہو، تو آپ جو ہے ہماری ہاٹ لائنز اس وقت جو ہے رات کے 12 بجے تک کھلی ہوتی ہیں. ایون اگر آج حکومت یہ اعلان بھی کر دے کہ کوئی بھی جو ہے آفس میں نہیں آئے گا، تو بھی ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز افیکٹ نہیں ہوں گی. ہماری ہاٹ لائن پہ جو ہے لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں میں رہ کر کے یہ سسٹم کو مینیج کر سکتے ہیں. پچھلے چند ہفتوں سے ہم لاک ڈاؤن کے لیے، کمپلیٹ کلوزر کے لیے، بزنس ایز یوزول کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. چونکہ ہمارا ارادہ جو ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اور اس میں چھٹی منا کر کے لوگوں کی خدمت نہیں ہو سکتی، بلکہ جو ہے اپنے گھروں میں بند ہو کر کے بھی ہم پوری دنیا کے پروجیکٹس کو سنبھال سکتے ہیں اور سنبھال رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان کاوشوں کو قبول کرے، ہمارے ان ارادوں کو قبول کرے، اور آپ کو انشاءاللہ وہ جذبہ عطا کرے کہ آپ جو ہے شرم کے بجائے، حیا کے بجائے، جھجکنے کے بجائے اپنا سمجھ کر کے آپ ہم سے رابطہ قائم کریں. ہاں اتنا ہے کہ کوئی اگر ضرورت مند نہیں ہے اور وہ بھی اگر رابطہ قائم کریں گے تو جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت پورا کرنے میں پھر آپ آڑ بنیں گے. تو ہماری بس اتنی ریکویسٹ ہے کہ جو واقعی ضرورت مند ہیں، جو ہے جن کے لیے باہر جانا مناسب نہیں ہے، جو آئسولیشن میں ہیں یا جن کے لیے گھر پہ رہنا زیادہ مناسب ہے، ان کو اگر پریشانی ہو رہی ہے تو ہمارے سے ضرور رابطہ قائم کریں. اسی پر میں یہاں پر اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ جو ہے جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، انگلینڈ جو ہے اس سچویشن کے اندر ہے، تب تک میں بذات خود آپ کے سامنے روزانہ پروگرام پیش کروں گا، ڈیلی طور پر، یومیہ طور پر جو ہے. اس کے ٹائمنگ جو ہے موسٹ پروبلی یہی رہیں گے، 9 بجے سے 10 ساڑھے 10 بجے تک. لیکن اس کے علاوہ دن میں بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، چاہے مجھے گھر سے پروگرام کرنا پڑے، اسٹوڈیو میں آ کر کے کرنا پڑے، کہیں اور جا کر کے کرنا پڑے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پروگرام کرتا رہوں گا. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا اور ہمارا، ہم سب کا حامی، ناصر اور مددگار ہو. اپنا خیال رکھیے گا، صفائی کا خیال رکھیے گا، جو پوائنٹس میں نے بتائے اس کو ضرور دیکھیے گا. اور اگر کوئی پوائنٹس آج کے مس ہو گئے ہیں تو صبح میں 9 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا، اس کا ریپیٹ ضرور دیکھیے گا تاکہ جو ہے آپ وہ بقیہ پوائنٹس کو ضرور کور کر پائیں. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ الخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.